اور اب اخیر میں اس اجلاس کے صدر محترم میری مراد جانشین عارف باللہ حضرت سید قاری صدیق احمد صاحب، حضرت نمونِ اسلاف حضرت مولانا قاری سید حبیب احمد صاحب سے، جو جامعہ عربیہ ہتھورا باندہ کے ناظم ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ دعائیہ کلمات اور صدارتی کلمات سے نوازیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ حَرُمَتْ بَرَكَةَ الْوَحْيِ، وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي تَسَاقَطْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ بزرگوں، دوستو، آپ حضرات ماشاءاللہ بہت دیر سے دین کی مفید بات اور یہ حالات جس پر ہم سب گزر رہے ہیں، جس سے خبردار اور آگاہ ہیں اور اس سے چوکنا رہتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی حالات ہیں جس سے ہم خدشہ اور خطرے محسوس کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے حضرات علماء سے اس پر بہت اچھی گفتگو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کے حضرات انبیاء علیہ السلام اور علماء اساتین امت جو نائبین انبیاء ہیں، ساروں کے حالات آپ کے سامنے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ابتلیت فی اللہ ما ابتلی احد مثلی، اوذیت فی اللہ ما اوذی احد مثلی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور تاریخ آپ نے سنی، جس سے معلوم ہوا یہ حالات ہی مسلمانوں کے لیے ترقی درجات کا سبب بنتے ہیں، اعمال میں مضبوطی پیدا کرنے کے مواقع ہوتے ہیں، اور وہ خدشہ اور خطرہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا، بادئوا بالاعمال فستکون فتن عظیم کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا۔ اس کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی دی تھی۔ وہ وقت آ گیا ہے، یہ کوئی نئے حالات نہیں ہیں، ان حالات سے گھبرانے کی بات بھی نہیں ہے، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخرت کے اعتبار سے جو حالات ہمارے لیے نفع بخش ہوں، وہ حالات ہمارے لیے بہتر ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے کچھ آزمائش صبر آزما حالات ضرور ہیں، لیکن یقیناً آخرت کے اعتبار سے یہ موقع اور ہمیں عمل پر گامزن رہنے کے لیے، آخرت میں مزید فکر کرنے کے لیے، اس کی تیاری کرنے کے لیے یہ مواقع ہمارے لیے سنہرے ہیں۔ اور قرآن کہتا بھی ہے، ادھر توجہ کر لو، جو بھی پریشانیاں تمہیں آتی ہیں، کسی کو دوست دینے کی، کسی کو سبب دینے کی ضرورت نہیں ہے، خود غور کر لو۔ فبما کسبت ایدیکم، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ویعفو عن کثیر، یہ تو یہ کہو کہ اس سے برے حالات نہیں آئے، اللہ نے بہت سے عفو درگزر سے کام لیا، تو یہ مومن کے لیے یہ حالات قابل قدر ہیں۔ اسی کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا عظمت امتی الدنیا، جب دنیا کی چیزوں کو، دنیاوی زندگی کو، مال اسباب کو دنیا بڑھائی دے گی، بڑھوتری دے گی، ترجیح دے گی، اور دنیا کو بہت کچھ سوچ سمجھ بیٹھے گی، آخرت کے مقابلے میں، اعمال کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے گی، دنیا کے نفع اور ٹکوں میں لگ جائے گی، اعمال سے ہٹ جائے گی،
تو فرمایا نزعت منہا حیبت الاسلام، یہ تو سب کہی سنی باتیں ہیں، اسلام کی حیبت اس سے چھین لی جائے گی۔ اسلام کی حیبت عجیب چیز ہے، تاریخ میں واقعات ہیں۔ ایک میں صحیح معنوں میں مسلمان، سچا عاشق رسول اور اللہ کے حکموں کو پابند، آج بھی ایسا دور میں ان حالات میں بھی اگر تقوی پر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارنے والا، اعمال کو پکڑنے والا، اللہ کے احکام کو ترجیح دینے والا سچا پکا مسلمان کہیں کھڑا ہو جاتا ہے تو دنیا کی تمام طاقتیں اس پر زیر ہوتی ہیں، زیربار ہو جاتی ہیں۔ یہ تو قطع بتانے کی بات ہے۔ ہم خود سوچیں اس شکوے سے کیا ہوگا، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، تجزیہ کریں، ان حالات میں ہم نے کتنے احکاموں پر پابندی کی، نمازوں پہ ہمارا معاملہ کیا رہا۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد ہے کہ نمازوں پہ پابندی آئی، اسٹیشنوں پہ نہیں پڑھ سکتے اور سفر پہ نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نے اپنے اندر سے کیا تہیا کیا، کیا انتظام کیا؟ ہم اپنے سفروں کی مصلحت کو جانتے ہیں، فلاں چیز فلاں ملے گی، وہاں قیام کریں گے، وہاں چیز پوری ترتیب لگاتے ہیں۔ ہمارا حال نمازوں کی ترتیب لگانے کا کیا ہے؟ جو گویا کہ ہم انتظار میں تھے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی کیا کریں، مجبوری ہے، نمازوں پڑھنا منع۔ ہم اپنا بس تو دکھاتے ہیں، اپنی نیت تو دکھاتی ہے، ہم اپنا عزم تو دکھاتے کہ نماز یہاں پڑھنا ہے، پھر اس بعد وہاں موقع ملے گا۔ جس طرح سفروں کی ترتیب لگاتے ہیں، کیا نماز کی، اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی ہم کوئی ترتیب لگاتے ہیں؟ تو بزرگوں دوستوں تو صاف طریقے سے بتا دیا گیا کہ جب دنیا کی چیزوں کو آدمی اپنائیت دے گا اور بڑی چیز سمجھ لے گا، امور آخرت امور دنیا جب سامنے آئے، آدمی اپنے دنیا کے مصلحتوں کو، دنیا کے نفع کو اپنے آدمی ترجیح دے دے، امور آخرت کو خیر بات کر دے، نمبر 2 پہ رکھے، بس وہی سے آزمائش ہے۔ آج مولانا نے بھی اشارہ کیا کہ وہ سب جانتے ہیں دین اسلام پر قائم رہنے کے ساتھ ساتھ وہ ایسی طاقت ہے کہ اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ابھی حال ہی میں خبر شائع ہوئی، دنیا کا بڑا دانشور اور دنیا کی موجودہ پیشور لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، ابھی جب جمعہ جیسی بھیڑ، سب کچھ جانتے ہیں، جمعہ کی نماز جیسی بھیڑ ان کی فجر کی نماز میں ہونے لگے گی تو ہم کانپ جائیں گے، ہم سمجھ جائیں گے کہ ہمارا بس نہیں چلے گا۔ تو اس کے چرچے چلائیں موبائلوں میں، تفسیریں کریں، لیکن جب قرآن ہم کو آگاہ کرتا ہے کہ اپنے اعمال کی طرف توجہ کر لیں تو انشاءاللہ ساری چیزیں لا یضرکم کیدہم شیئا، لا یضرکم کیدہم شیئا، کوئی چیز بال بیکا نہیں کر سکتی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ہمیں جا بجا یہ الفاظ بتاتے ہیں تمہارے قدموں کو جما دے گی۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، کوئی مکر، کوئی تدبیر کام نہیں کر سکتی۔ تو فرمایا جب دنیا کی تمام چیزوں کو، دنیاوی زندگی کو، اس کے امور کو جب بڑی چیز سمجھنے لگے گی دین کے مقابلے میں، اسلام کی حیبت اٹھ جائے گی۔ وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ، جب امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائیوں کو پھیلانا، برائیوں سے روکنا یہ امت چھوڑ دے گی تو اللہ کی برکت سے محروم ہو جائے گی۔ برکتیں ہمیں ملے کیسے؟ ہم اپنے گھریلو معاملات میں دیکھیں، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، گھر کے ذمہ دار، ماں باپ، خاندان کے ذمہ دار دنیاوی معاملات میں کتنے چاق چوبند رہتے ہیں، ذرا بھی نقصان نہیں ہونے دیتے، اللہ کے احکام کو پورا کرانے میں کتنے ڈھیلے ہوتے ہیں، کس قدر مداہن ہو جاتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں پر، گھر والوں پر، جو ان کا دسترس جتنا چلتا ہے کتنی وہ انجام دیتے ہیں، کتنی ذمہ داری آپ کے سامنے وہ بات بھی آ گئی، اس پہ ہم کو اتائیں۔ او اذا تصابت امتی، جب بکواس کرنے لگے گی امت، گالی گلوچ، ذرا باتوں میں ادھر ادھر کی باتیں، تو فرمایا کہ وہ تساقط من عین اللہ عز و جل، پوری عظمت شان و شوکت ختم کر کے اللہ کی نگاہوں سے گر جائے گی۔ ہمارے اعمال آج کیسے ہیں؟ ایسے تو نہیں خدا نہ خواستہ کہ ہم اللہ کی نگاہوں سے گریں۔ ہم اللہ کی نگاہوں سے گرنے والے اعمال اختیار کریں گے تو دنیا میں ہم کہاں محبوب معظم بن جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے اعمال پہ پابندی کرنے کی، اللہ کے احکاموں کو پورا کرنے کی، روز معاشرے کے جو حالات ہیں
اس پر اپنے ذمے کوئی حق نہ رہ جائے، کسی طرح سے ہم جھوٹ بولنے والے نہ ہوں، دھوکہ دینے والے نہ ہوں، امانت پہ پوری خیانت کرنے والے نہ ہوں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے نہ ہوں۔ یہ اسلامی تقاضوں کو، اللہ کے احکام کو ہم پورا کریں گے تو پھر وہی بات ہے، کوئی دنیا کی طاقت، اور تاریخ دہراتی ہے کہ نہ کوئی طاقت کسی نے کچھ بال بیگا کیا ہے، اور نہ ہم کسی طاقت اور کسی حالات سے ہم گھبرائیں۔ لا یضرکم کیدہم شیئا۔ آپ کے سامنے مدرسوں کی خدمات آئی، مدرسوں کی عظمت، اہمیت، اللہ کے دین کے قلعے، دین اسلام کے فروغ ہونے کے ذریعے ہمارے اسلامی زندگی کی نشو و نما ان مدارس سے وابستہ ہے۔ آپ جن مدرسے کے تحت اس دینی پروگرام میں بہت دیر سے بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ اس کی کارکردگی اچھی ہے، جائزے ہوتے رہتے ہیں، معاملات بھی سمجھے جاتے ہیں، تعلیمی جائیداد بھی سمجھے جاتا ہے۔ یہ تمام دینی مدارس سے ہم اپنا رشتہ جوڑیں، اپنی گاڑی کمائی کو وہاں لگائیں۔ سب سے پہلی فرصت میں وہ اپنے لیے ہم اپنے گھر کے خرچ اخراجات کا ایک حصہ سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں کون ہے جس کے نزدیک اس کے وارث کا مال زیادہ محبوب و پسندیدہ ہو بنسبت اس کے مال کے؟ صحابہ نے کہا، لیس منا احد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیس منا احد الا مالہ احب الیہ من مال وارثہ۔ ایسا کون بیوقوف ہے کہ جس کے وارث کا مال زیادہ محبوب ہوگا اس کے خود مال سے؟ اس کا مال گاڑھی کمائی، اس کے ہاتھوں کا کمایا، جافشانی سے اس نے کمایا ہے۔ اپنے مال کی وہ قدر کرے گا، حفاظت کرے گا، اس سے محبت کرے گا، اس کو رکھے گا۔ مال والد سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالکم ما تقدم ومال وارثہ ما تاخر۔ یقین جانو جو تم نے آگے بڑھا دیا، اپنے آخرت میں جمع کر دیا، وہ تمہارا مال ہے۔ یہ دھوکہ میں نہ پڑ جانا، جو مال رہ جائے گا وہ تمہارے والد کا مال ہے۔ یصبح الرجل مؤمنا، بزرگ دوستو، مال صبح کو کہیں ہوتا ہے، شام کو کہیں ہوتا ہے۔ المال غاد وراح، ضرورت ہے کہ ہم اپنے مالوں کو، اپنے تمام اسباب کو، اپنے تمام صلاحیتوں کو ان مدارس میں لا کر ان مدارس کی تمام خدمات کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ یہ تو دعا ہوتی ہے، اے اللہ اس مدرسے کے معاونین، محبین، متوسلین جو دنیا سے جا چکے، اے اللہ ان کو اپنے شان شان عزیز عطا فرما، ان کی تمام خدمات کو قبول فرما، ان مدرسے کی خدمات کو ان کے لیے ذخیرہ بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ آمین۔ آدمی کل کے چلا جاتا ہے اور اس کے لیے صدقہ جاریہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک حافظ ہوا، ماں باپ کو تاج پہنائے گا، اپنے معاونین کو بھول جائے گا؟ نہیں، وہ اس کے لیے بھی سرخروئی کا درجہ بنے گا۔ تو اب زیادہ تفصیل کی بات نہیں ہے، اس کو اولی فرصت میں سمجھیں۔ دنیا دارالاسباب ہے، ہم برابر کی ان مدارس میں شریک ہو سکتے ہیں، اپنے مال اسباب کو، اپنے صلاحیتوں کو یہاں لگا کر کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بہت مفید باتیں کہی گئی ہیں، ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہمارے دل کے بس عمل کرنے کی، تہیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، نستغفرک اللہم من جمیع الذنوب والخطایا ونتوب الیک، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، اللہم ان نواصینا وجوارحنا بیدک لم تملکنا منہا شیئا، فاذا فعلت ذلک بنا فکن انت ولینا ومولانا واہدنا الی سواء السبیل واہدنا الی صراط مستقیم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا حی یا قیوم، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں اپنی مرضیات میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما، تمام منہیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما،
اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع نصیب فرما، دینی جد و جہد جہاں جس شکل میں ہو رہی ہے اس کو فروغ و ترقی عطا فرما، تمام دینی مدارس کی، دینی مکاتب کی، دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما، تمام کام کرنے والوں کی، اہل اللہ کی حفاظت فرما، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا و تعاون علی البر والتقوی کا مصداق بنا۔ اے اللہ ہم سب میں آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرما، مودتیں عطا فرما، اختلاف سے، ناچاکیوں سے، خلفشات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے عالم میں امن و سلامتی عطا فرما، بد امنی کو ختم فرما۔ یا اللہ جو حقوق تلف ہو رہے ہیں اللہ ان کو حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بد امنی کو ختم فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی خلفشات سے، آفات بلیات سے، ناگہانی آفتوں سے اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کی خدمت کرنے والے اور تمام مدارس کے اللہ ذمہ دار اور خدمت کرنے والے بمبئی کے علماء حضرات، مولانا ریاض صاحب جو بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے شان اجر ذلیل عطا فرما۔ ان مدارس میں اور تمام دینی تنظیمات میں ان کے عمل میں اللہ ان سب کو شریک فرما۔ یا اللہ ہم سب کے تمام اولاد کو دینی سچی سمجھ عطا فرما، اطاعت کا جذبہ عطا فرما، بے راہ روی سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ برے ماحول سے ان کی حفاظت فرما، دینی استقامت عطا فرما، ناموافق حالات سے ان سب کی حفاظت فرما، دین پر ثبات قدمی عطا فرما۔ اے اللہ صحیح معنوں میں ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، دین کا محافظ بنا، اس کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو موقع عطا فرما، ان مدارس کو آباد فرما، حاضرین مجلس کے تمام جائز مقاصدوں کو پورا فرما۔ اللہم انا نسألک مثل ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ پوری طرح دین سے وابستگی عطا فرما، دین و ایمان کی دولت لے کے رخصتی عطا فرما، مرنے کے بعد جنت الفردوس عطا فرما۔ اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عطا فرما، شفاعت نصیب فرما، شفاعت کا مستحق بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔